السلام علیکم لسنرز، آج جو ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے قلب جو کہ تحریر ہے ایمان فاطمہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 19۔ ساتھ یہاں کا ایڈریس بھی بھیج دیا تھا۔ عمیر کو دھچکا دینے کے لیے یہی کافی تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے زویا کا نمبر ملایا۔ اس نے کال پک نہیں کی۔ اسے مایوسی ہوئی، شاید سو رہی ہو۔ سوچتے ہوئے خود کو تسلی دی، مگر تسلی بھی کچھ کام نہ آئی۔ اس نے دوبارہ کال ملائی، 1 2 3 4۔ ہیلو۔ چوتھی بار کوشش کرنے پر دوسری طرف سے زویا کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز، اسے لگا جیسے وہ بھی ہوش میں آیا ہو۔ اس نے آنکھیں موندی، جیسے اس کی آواز کو محسوس کرنا چاہتا ہو۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی۔ بعض اوقات خاموشی الفاظ پر زیادہ سکون دیتی ہے۔ دوسری طرف زویا اب میٹ کو قبرستان جانے کی اطلاع دے رہی تھی۔ پھر اس نے کال کاٹ دی۔ اس نے فون کو دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ 10 منٹ، ٹھیک 10 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ نہیں، وہ دستک نہیں تھی، بلکہ زور زور سے دروازہ پیٹا جا رہا تھا، اور پوری دنیا میں اس قدر بے صبر انسان میں صرف ایک ہی ہو سکتا تھا۔ اذلان اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا دروازے کی جانب بڑھا۔ مینرز لفظ سنا ہے کبھی عمیر افندی؟ اس نے دروازہ کھولتے کہا۔ دوسری جانب سے جواب نہیں ملا تھا، کیونکہ عمیر دروازہ کھولتے آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ چکا تھا۔ مجھے پتا تھا میسج کرنے والے تم ہی ہوگے۔ خوشی سے اس کی آواز جھلک رہی تھی۔ اذلان کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ ابھری۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں لاؤنج کے صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ عمیر کتنی ہی دیر سے اسے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا، جیسے ابھی بھی کسی طرح کے شک میں مبتلا ہو۔ اب بس بھی کر دو، اور کتنی دیر گھورو گے؟ اذلان نے اس کی نظروں سے عاجز آتے کہا۔ سوچ رہا ہوں لوگ تمہیں دیکھ کر بھوتوں سے بچنے والے تعویذ گلے میں ڈال لیں گے۔ عمیر نے مدعا بیان کیا۔ کیوں، اتنا بدصورت ہو گیا ہوں کیا؟ اذلان نے اپنے چہرے کو چھوا۔ اتنے مہینوں سے جسے سب مرا ہوا سمجھ رہے ہوں، وہ اچانک اٹھ کر سامنے آ جائے تو تمہیں کیا لگتا ہے سب تمہیں گلے لگا لیں گے؟ تم نے تو لگا لیا۔ میری بات اور ہے۔ عمیر نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ وہ یہ نہیں کہہ پایا کہ اگر وہ بھوت ہوتا تب بھی اسے گلے لگا لیتا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ اذلان نے گلا صاف کرتے پوچھا۔ کیسے ہوں گے؟ عمیر نے گہرا سانس بھرا۔ انکل تو جیسے وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے ہیں، میں نے انہیں کبھی اس طرح نہیں دیکھا۔ اذلان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معلوم ہوئی۔ آنٹی بہت خاموش رہنے لگی ہیں، اور زویا، اس کی حالت کا اندازہ تو تم بہتر طور پر لگا سکتے ہو۔ وہ سب کے سامنے خود کو بہت مضبوط ظاہر کرتی ہے، جبکہ اندر سے بہت زیادہ تکلیف میں وہی ہے۔ اذلان نے بے بسی سے لب کھینچ لیے۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ اس رات میں نے آصف کو کال کی تھی۔ عمیر کی نظریں فرش پر تھیں۔ یہ وہ موضوع تھا جس سے وہ دونوں ہی نظریں چرا رہے تھے، مگر کب تک؟ اس کا فون کسی اور نے اٹھایا تھا۔ اس نے بتایا کہ آصف کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اسی لیے ہاسپٹل جا رہا ہے۔ میں نے شاکر کو کال کی اور خود ہاسپٹل چلا آیا تھا۔ وہاں جانے پر پتہ چلا کہ وہاں صرف آصف کو لایا گیا تھا۔ پھر شاکر نے بتایا تمہاری گاڑی بری طرح جل گئی تھی۔ ہم نے سوچا کہ تم بھی۔ عمیر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ خاموشی کا ایک لمبا دورانیہ آیا تھا۔ آئی ایم سوری اذلان، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی آصف کو جانے نہ دیتا، مگر ہاسپٹل لانے سے پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ عمیر کی آواز گیلی ہوئی۔ آصف اس کے لیے دوست کم بھائی زیادہ تھا۔ ان دونوں نے اپنے بھائی کو کھو دیا تھا۔ تکلیف تو ایک عام سا لفظ تھا اس کے مقابلے میں جو وہ اس وقت محسوس کر رہے تھے۔ اس ایکسیڈنٹ کے دوران؟ وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، عمیر نے اس کی بات کاٹی۔ یہ سب بختاور کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ اذلان نے لب کھینچ لیے۔ عمیر نے اسے ساری بات بتائی۔ یشبا اس کی پلاننگ کے ذریعے ان سب کی زندگی میں آنا، بختاور کے ساتھ مل کر ایکسیڈنٹ کی سازش کرنا۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ عمیر بتا کر خاموش ہوا تو اذلان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ میں اس کی جان نکال لوں گا۔ اس کا جبڑا غصے سے بھج گیا تھا۔ عمیر نے گہرا سانس لیا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ معاذ ہوگا، عمیر نے اٹھتے ہوئے بتایا۔ اس نے یہاں آتے ہوئے معاذ کو میسج کر کے ادھر آنے کو کہا تھا۔ اذلان کو دیکھنے پر معاذ کا رد عمل عمیر سے بالکل مختلف تھا۔ اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے اذلان نہیں کوئی خلائی مخلوق دیکھ لی ہو۔ اذلان نے خود ہی آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ تم زندہ ہو؟ معاذ نے بے یقینی سے اسے کہا۔ شاید، اذلان نے مدھم آواز میں کہا۔ کیا کبھی کسی ایک لفظ میں اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں قبرستان گئے۔ اذلان نے کتبے پر لکھے نام کو دیکھا، دل کے جیسے کسی نے ہزاروں ٹکڑے کر دیے ہوں۔ اس لمحے آصف کی قبر کے پاس کھڑے اذلان کا دل چاہا ابھی قبر کھود کر اسے باہر نکال لے۔ وہ شخص جسے اپنی نیند پیاری تھی، وہ ہمیشہ کے لیے نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ اس کی باتیں، مسکراہٹیں، ہنسی، سب کچھ اس کے ساتھ دفن ہو چکا تھا۔
میں وعدہ کرتا ہوں آصف۔ اس کی قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرتے وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس بختاور عثمان کا وہ حال کروں گا کہ موت کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے وہاں بیٹھا رہا۔ عمیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ان کی گاڑیاں خان ولا میں داخل ہوئی تھیں۔ پورچ میں گاڑی رکی تو اذلان نے باہر نکل کر ایک نظر سارے گھر کو دیکھا۔ گھر آج ویسا ہی تھا، مگر ایک عجیب سی اداسی ہر شے پر چھائی ہوئی تھی۔ آس پاس کھڑے گارڈز اور ملازم بھی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ گھر میں داخل ہوا تو فضیلہ بیگم، عباس خان اور خدیجہ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اسے عمیر اور معاذ کے ساتھ آتا دیکھ کر تینوں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ اذلان، فضیلہ بیگم بھاگتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھیں، پھر وہ اس کا چہرہ اور کندھوں پر ہاتھ پھیرتے بے تحاشا روئیں۔ انہیں خاموش کروانے کے بعد وہ خدیجہ سے ملا۔ انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چومتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ وہ عباس خان سے ملا تو اس کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، وہ بس اتنا کہہ پایا تھا۔ عباس خان جانتے تھے وہ آصف کی بات کر رہا تھا۔ ایسے مت کہو اذلان، اس میں تمہارا قصور نہیں تھا۔ اس سے علیحدہ ہوتے انہوں نے تسلی دی، مگر کوئی بھی تسلی اب اس کے دل کا بوجھ کم نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی نظروں نے فوراً زویا کو تلاش کیا، جو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ مشکل عمیر نے حل کر دی۔ اس نے دور کھڑی ایک میٹ کو بلا کر زویا کے متعلق دریافت کیا۔ میم باہر لان میں بیٹھی ہیں، اس نے بتایا۔ میں دیکھتا ہوں، اذلان کہتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا زویا کہاں ہوگی۔ وہ گھر کے پچھلے حصے میں آیا تو اسے سامنے بینچ پر بیٹھی دکھائی دی تھی۔ سفید لباس میں ملبوس، آنکھیں نیچے وہ بارش میں چہرہ اوپر اٹھائے ہوئے تھی۔ کتنے عرصے بعد دیکھا تھا اس نے وہ چہرہ۔ اس کی دھڑکن تیز ہوئی۔ زویا نے کسی احساس کے تحت آنکھیں کھولی، چہرہ موڑ کر اسے دیکھا اور بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ جیسے جیسے قدم اٹھاتا اس کے قریب جا رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ زندگی کے قریب جا رہا ہو۔ آس پاس ہر شے نے دم ساتھ لیا، ہوائیں ساکت ہو گئیں۔ بارش نے اس کی دھڑکنوں کی طرح رفتار پکڑ لی تھی۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ اسے چند قدم دور تھا۔ 5 4 3 2 1، وہ اس کے عین سامنے آ کر رکا۔ دیکھ لو زویا، پہلے دوسروں کو کتابوں کی عزت کرنے کا بولتی تھی اور اب خود ہی سارے سبق بھول رہی ہو۔ اس نے جھک کر نیچے گری کتاب اٹھا کر بینچ پر رکھی۔ اسے یاد تھا ان کی پہلی ملاقات کے وقت جب اس کی وجہ سے اس کی کتاب سڑک پر گری تھی تو اسے کتنا غصہ آیا تھا۔ اس نے پی کیپ اتار کر بینچ پر اچھالی اور اسے دیکھا۔ زویا، وہ اسے پکارتے آگے بڑھا اور اسے کندھوں سے تھام لیا تھا۔ وہ پلک تک نہیں جھپک رہی تھی۔ زویا، سانس لو۔ اذلان کے چہرے پر پریشانی اتری۔ اذلان، اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ میں یہی ہوں زویا، کہیں نہیں جا رہا، اس نے نرمی سے کہتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ زویا نے آگے بڑھ کر اس کی شرٹ کے آستینوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ غائب ہو جائے گا۔ زویا، دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے رخسار کو انگوٹھے سے چھوا اور زویا کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ اگلے ہی لمحے آنسوؤں نے پلکوں کی قید سے آزاد ہونا شروع کر دیا۔ وہ اس کے سامنے تھا۔ وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھا۔ اذلان نے لب نیچے اسے ساتھ لگا لیا تھا اور اس کے گرد بازو حمائل کیے۔ اس لمحے اسے لگا جیسے وہ اس وقت ہوش میں آیا تھا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا زویا، نرمی سے کہتے اس کے بالوں کو چوما۔ تم بہت برے ہو اذلان، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، اذلان نے اسے مزید خود میں بھیجتے کہا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسی کو معافی مانگنی تھی۔ تم نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آئی ایم سوری، میں تم پر بہت غصہ ہوں۔ آئی ایم سوری۔ سوری مت بولو، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم نے ہمیشہ میرے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ دبوچے دوسرے ہاتھ سے اس کے سینے پر کمزور سے مکے برسا رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اسے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ تمہیں وعدے نبھانے نہیں آتے اذلان، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ آئی ایم سوری، ان 6 ماہ میں نے کس قدر اذیت کاٹی ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ تم نے یہ نہیں سوچا میرا کیا ہوگا، تمہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا۔ تمہارے خیال نے ہی تو مجھے زندہ رکھا تھا زویا۔ میرے لیے تو تم سانس سے بھی زیادہ ضروری ہو۔ میں ساری دنیا کا خیال چھوڑ سکتا ہوں مگر تمہارا نہیں۔ اس کے بالوں پر تھوڑی رکھ کے بہت محبت سے بول رہا تھا۔ اس کے سینے میں سر دیے وہ روتی چلی گئی۔ وہ اسے تھامے خاموش کھڑا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری، وہ اسی طرح کھڑے رہے۔ بارش ابھی تک برس رہی تھی اور وہ دونوں مکمل بھیگ چکے تھے، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ اذلان، اذلان، زویا نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اذلان کی نظریں اس کی سرخ آنکھوں پر تھیں۔ ہمارا آصف، لہجے بھر کو اذلان عباس ساکت ہو گیا۔ بختاور نے اسے، جانتا ہوں زویا،
उसने जोया की बात काटी। गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। जानता हूँ, मुझे उमैर ने बताया था। ये सबका साझा दुख था। सबके इन सबके चेहरों पर तकलीफ थी। कुछ देर वो दोनों ही कुछ ना बोले। जोया ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा, जैसे अभी तक अपनी आंखों पर यकीन ना कर पा रही हो। यहाँ क्या हुआ था? उसकी कनपट्टी पर बने चोट के निशान पर उंगली फेरते पूछा। अजलान के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। ये तो ज़ाहिरी ज़ख्म था जो वक्त के साथ साथ भर गया। असल ज़ख्म तो उसके दिल पर लगा था, जो उसकी रूह तक को छिलनी कर रहा था। क्या करेगा वो इस ज़ख्म का? बताऊंगा जोया, सब बताऊंगा। उसने जोया के चेहरे से आंसू साफ करते कहा तो जोया ने महज इस बात में सर हिला दिया। शाम को सब उनके घर में मौजूद थे। शाकिर को उमैर ने फ़ोन पर इतला दी तो वो भी वहीं आ गया था। डॉक्टर शाहिद और उनकी बीवी को जोया ने इतला दी थी। अजलान को देखते ही उन दोनों की आंखें नम हो गई थीं। मिसेस शाहिद तो कितनी देर उसे अपने साथ लगाए रोती रहीं। इस वक्त सब लाउंज में बैठे थे। महरीन अजलान के कंधे पर सरक के बैठी थी। वो जब से आई थी एक लम्हे के लिए भी उससे दूर ना हुई थी। वो इतना अरसा कहाँ किस हाल में था सबको पता चुका था। रात को डिनर करने के बाद सब वापस चले गए। अजलान फजीला बेगम के पास उनके कमरे में बैठा रहा। उनके सोने के बाद वो कमरे से निकला तो उधर जोया भी खदीजा के कमरे से निकलती दिखाई दी थी। उसे देखकर वहीं रुक गया। कॉफ़ी? उसके पूछने पर अजलान ने इस बात में सर हिला दिया। वो किचन में चली गई। अजलान सीने चढ़ता ऊपर आया तो नज़र सीधा आसफ के कमरे के बंद दरवाजे पर पड़ी थी। उसके कदम खुद ब खुद उस जानिब उठे। डोर नॉब पर हाथ रखा, मगर घुमाने की हिम्मत ना हुई। वो दरवाज़ा खोलेगा और वहाँ अब हंसता मुस्कुराता आसफ नजर नहीं आएगा। उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर दबा दिया था। वो वहीं से पलटकर अपने कमरे की जानिब चल दिया। इसका कमरा वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था। बेड पर बैठकर उसने जूते उतारे, फिर वहीं बैठा फर्श पर किसी गैर मरई नुक्ते को घूरने लगा। जहन में आसफ के साथ गुजरे लम्हात घूम रहे थे और इसी तरह सोचते वो अपनी मेहंदी वाली रात में पहुंच चुका था जब वो आसफ के कमरे में गया था। एक बात कहूँ असलान? उसने बालकनी में खड़े पूछा। आसफ ने गहरी सांस खारिज की, यूं जैसे अगली बात कहना मुश्किल लग रहा हो। कहो आसफ, मैं सुन रहा हूँ। अजलान रेलिंग पर कोहनियाँ जमाए सामने देखने लगा। जोया का बहुत ख्याल रखना। तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है। जानता हूँ। वो मुस्कुराया, फिर सामने देखने लगा। अजलान को वो कुछ उलझा उलझा परेशान लगा था और उसके अगले अल्फाज ने उसके बात की तस्दीक कर दी। मैं बस चाहता हूँ उसे कभी कोई दुख कोई तकलीफ ना हो। वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। चाहे कनकियों से अजलान को देखा, चाहे मैं उसके साथ हूँ या नहीं। अजलान को एक लम्हा लगा था उसकी बात समझने में। और तुम कहाँ जा रहे हो? उसने सीने पर बाजू लपेटे एब्रो उचकाए। दूसरी तरफ लहजे भर को खामोशी छा गई। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं बख्तावर अपने बाप का बदला लेकर रहेगा और वो मुझे किसी भी वक्त। आसफ के अगले अल्फाज मुंह में ही रह गए जब एक जोरदार घूंसा उसके पेट में पड़ा था। वो दोहरा होते हुए चंद कदम पीछे हटा। आइंदा इस तरह की बकवास की ना तो तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से खुद ले लूंगा आसफ। अजलान ने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ते दांत पीसे। आसफ के गले से बेसाख्ता हंसी छूटी। उसे अजलान से इसी रद्द-ए-अमल की तवक्का थी। अब दांत किस खुशी में निकल रहे हैं? उसकी हंसी अजलान को मजीद तपा रही थी। वो जवाब देने के बजाय हंसता चला गया और वो आवाज़ आज भी उसके कानों में गूंज रही थी। अजलान? जोया की आवाज़ की जमातों से टकराई थी। उसने सर उठाया। वो सामने हाथ में कॉफ़ी का मग थामे खड़ी परेशानी से उसे देख रही थी। वो अपने ख्यालों में इस कदर मगन था कि उसकी आमद का एहसास तक ना हुआ। वो हमेशा उसकी आहट महसूस कर लेता था, मगर आज वो सब ठीक तो है? मैं तुम्हें कब से आवाज़ें दे रही हूँ। वो उसकी सुर्ख होती आंखों को देख रही थी। अजलान ने नफ़ी में सर हिला दिया। कॉफ़ी का मग उसके हाथ से लेकर साइड टेबल पर रखा, फिर जोया के दोनों हाथ थामकर उसे बेड पर बिठाया। उसकी गोद में सर रखे लेट गया। चंद लम्हे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। कॉफ़ी में उड़ती भाप आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। नीली आंखों वाले मर्द की आंखों में कुछ ऐसा तासुर था जिसे देखकर शहद रंग आंखों वाली लड़की का बेतहाशा रोने को दिल चाहा। वो पहली दफ़ा उसे इस तरह देख रही थी, टूटा बिखरता हुआ। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है जोया। वो बोला तो आवाज़ मध्यम थी। जोया को लगा उसका दिल फट जाएगा। वो मेरे साथ था, मुझे उससे बचाना चाहिए था। वो पहले वाले अजलान से बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। जोया को लगा जैसे उसने उसे आज पहली दफ़ा देखा हो। लोग कहते हैं मरने वालों के साथ मरा नहीं करते। ठीक कहते हैं, पर मैं तुम्हें बताऊं, मरने वाले अपने साथ हमारे कल्ब का एक हिस्सा ले जाते हैं जो उनके साथ ही मुर्दा हो जाता है। मुझे आज लग रहा है जैसे मैं भी मर गया हूँ। उसने जोया का दायां हाथ
थाम कर अपने दिल के मकाम पर रखा। मेरा कल्ब मुर्दा हो गया है ज़ोया। अल्फाज थे या क्या, ज़ोया के गले में एकदम कुछ अटक सा गया था। वो कुछ हफ्ते पीछे चली गई। ये मंजर था किसी प्रोसिक्यूटर के ऑफिस का, जहाँ सामने एक कुर्सी पर सफ़ेद सूट और स्याह कोट में मलबूस प्रोसिक्यूटर आयशा बैठी थी। सामने टेबल पर कुछ फाइलें, पेन और 2 कॉफ़ी के मग और एक तख्ती रखी थी, जिस पर आयशा का नाम लिखा था। उसके मुकाबिल वाली कुर्सी पर वो बैठी थी। स्याह सूट बाल कैचर में बांधे वो बहुत बुझी-बुझी लग रही थी। आज वो काफ़ी अरसे बाद आयशा से मिलने आई थी। उसका दिल उदास था, और ऐसे लम्हों में हमेशा किसी ऐसे शख्स, ऐसे दोस्त की ज़रूरत होती है, जिससे बात करके दिल का बोझ हल्का हो सके। उसके लिए वो दोस्त आयशा थी। इस वक्त भी वो उसे सब कुछ बता चुकी थी। आसफ, अजलान, यशवा, उसने सारी कहानी उसे सुनाई। वो हमेशा की तरह खामोशी से सुनती रही। बात ख़त्म करने के बाद ज़ोया बस खाली खाली निगाहों से शेल्फ में रखी मोटी मोटी किताबों पर नज़र जमाए बैठी रही। ये सब तो वो था जो हो चुका। आयशा मेज़ पर कोहनियाँ जमाए आगे को झुकी। तो मुझे वो बताओ ज़ोया, जो तुम्हारे साथ अब हो रहा है। क्या मतलब? उसके माथे पर बल पड़े। मतलब कि ये सारी बातें तो वो हैं जो इन गुज़रे महीनों में हुई। ये तूफ़ान था। अब मुझे इस तबाही का बताओ जो ये तूफ़ान अपने पीछे छोड़ कर गया है। आपको अब भी पता नहीं चला आयशा आपी? मेरा शौहर और मेरा भाई दोनों मारे गए, और आप पूछ रही हैं कि पीछे क्या बचा? उसकी आवाज़ ऊँची नहीं हुई थी, ना ही उसमें कोई तंज था। वो बस समझ नहीं पा रही थी। आयशा ने गहरा सांस लिया। तुम्हारा शौहर और भाई मरे, ये तूफ़ान था। पीछे जो तबाही मची वो तुम्हारे अंदर है। ज़ोया उसकी बात सुनकर दंग रह गई। वो तबाही जिससे तुम रिकवर नहीं कर पा रही, वो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है। वो, और जानती हो वो क्या है? वो आगे को झुकी। ज़ोया दमसादे बैठी थी। गिल्ट। तुम्हें किसी बात का गिल्ट है ना? ज़ोया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, यूँ जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। आयशा ने इत्मीनान से सीने पर बाजू लपेटे कुर्सी से टेक लगाकर उसे देखा। जैसे कह रही हो, अब बोलना शुरू करो। मुझे लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ है। ज़ोया ने गर्दन झुका ली। अगर मैं यशवा को हमारी ज़िंदगियों में ना लाती, तो आज हालात मुख्तलिफ होते। मैंने यशवा पर एतमाद करके गलत किया। वो दोस्त नहीं थी, सांप थी, जिसने मेरे 2 अजीज़ रिश्ते निगल लिए। उसकी आवाज़ गीली होने लगी। मैं इस सब की ज़िम्मेदार हूँ। अगर मैंने उस दिन यशवा को उनकी वापसी के बारे में ना बताया होता, तो ये सब ना होता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आयशा खामोशी से उसे देखती रही। फिर जब वो खामोश हुई तो आयशा ने उसकी जानिब टिश्यू बढ़ाए। ज़ोया ने टिश्यू से चेहरा साफ किया। आयशा अपनी जगह से खड़ी हुई। कोने में रखे एक टेबल से जग उठाया और ग्लास में पानी उंडेला। वापस आकर ग्लास ज़ोया को थमाया। उसने चंद घूंट अपने अंदर उतारकर ग्लास वापस रख दिया। आयशा ने वही ग्लास उठाया, फिर टेबल पर रखा, अपना पर्स उठा लिया। इसे पकड़ो ज़रा। उसने ग्लास ज़ोया को थमाया। उसे झुंबा हुआ मगर बोली कुछ नहीं। आयशा ने पर्स में से दवाइयों की छोटी सी डिब्बी निकाली। उसमें से एक सफ़ेद रंग की गोली निकाली और उसे ग्लास में डाल दिया। कुछ ही देर में वो गोली पानी में इस तरह घुल गई जैसे कभी वहाँ थी ही नहीं। ज़ोया नासमझी से ये सारी कार्रवाई देख रही थी। अब पियो इसे, आयशा ने तहकुम से कहा। पर आपने तो इसमें दवाई डाली है। तो तो ये कि जब तक आप मुझे बताएंगी नहीं कि आपने इसमें कौन सी दवाई डाली है, मैं इसे नहीं पीऊँगी। उसकी बात पर आयशा धीरे से मुस्कुराई। और अगर यही दवा तुम्हें दिखाए बगैर इस पानी में डाल देती तो? ज़ोया ने उसे देखा, फिर हाथ में पकड़े ग्लास को। इसको देखकर कहीं से भी शक नहीं हुआ था कि इसमें किसी भी किस्म की कोई दवा मौजूद है। तो तुम उसे पी लेती। आयशा खुद ही बोली थी। ज़ोया ने लब भींच लिए। इस सब का मकसद वो समझ गई थी। अब बताओ ज़ोया, इसमें कसूर किसका था? तुम्हारा, या जिसने पानी पिया, या मेरा जिसने इसमें दवा डाली थी? जवाब आसान था, मगर ज़ोया अभी भी कशमकश में थी। कसूर आपका ही होता। बिल आखिर वो मान गई। मगर गलती मेरी भी तो होती। मुझे कम ऑन ज़ोया, आयशा ने उसकी बात काटी। अब ये मत कहना कि मुझे भी यूँ किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए था, ये वो। आयशा ने आंखें घुमाई, फिर उसके दोनों हाथ थाम लिए। जानती हो ज़ोया, तुम मुझसे वो पानी लेकर पी लेती, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त थी। दुनिया में वाहिद दोस्ती का रिश्ता ऐसा है जिसमें किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं होती, और जहाँ शक आ जाए वो कुछ भी हो सकता है मगर दोस्ती नहीं। तुमने यशपा पर भरोसा किया क्योंकि तुम उसे दोस्त मानती थी। तुमने अपनी दोस्ती निभाई। धोखा उसने तुम्हें दिया, कसूरवार वो थी। और जानती हो कसूरवार इंसान क्या करता है? वो अपना जुर्म दूसरों पर मुसल्लत करता है। वो इस बोझ को अकेला बर्दाश्त नहीं करता।
वो उसे किसी तरह दूसरों के कंधों पर डाल देता है। वो वकील थी, लफ्ज़ों को कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, किसी वकील से बेहतर कौन जानता होगा। और कुछ लोग तुम्हारे जैसे भी होते हैं ज़ोया, जो बेकसूर होते हुए भी बोझ को उठा लेते हैं। बेकसूर होने के बावजूद भी वो गिल्ट का शिकार हो जाते हैं, जैसे तुम हो। खुद को इस जुर्म की सज़ा मत दो जो तुमने किया ही नहीं। मेरी बात गौर से सुनो ज़ोया, तुम कसूरवार नहीं हो। उसने एक लफ्ज़ पर जोर दिया। ज़ोया साकित थी। कसूरवार वो हैं जिन्होंने दवा मिला पानी तुम्हें पिला दिया, तुम नहीं जिसने इसे पिया। खुद को इस गिल्ट से आज़ाद कर दो। दूसरों के गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर मत डालो। तुम ज़ोया हो, तुम किसी का बुरा नहीं चाह सकती। तुम कसूरवार नहीं हो। ज़ोया बिना पलक झपके उसे देख रही थी। वापस उसी रात में आते हैं जहाँ वो और अज़लान अपने कमरे में मौजूद हैं। अज़लान का सर इसकी गोद में था और ज़ोया का हाथ उसके दिल के मकाम पर। वह बोल रहा था, मेरा कल्ब मुर्दा हो गया है ज़ोया। तुम ठीक कह रही थी, मुझे वादे निभाने नहीं आते। मैंने उसकी हिफाजत का वादा किया था, मैं उसे बचा नहीं पाया। मैं आज मुझसे डैड की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा गया। उन्होंने आसफ को मेरी जिम्मेदारी पर भेजा था, मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। वो मर गया ज़ोया, मैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाया। ज़ोया का दिल चाहा उसके मुंह पर हाथ रख दे। ऐसा मत कहो, वो बामुश्किल बोल पाई थी, पर अज़लान ने तो जैसे सुना ही नहीं। मैंने कितने दिनों से उसे नहीं देखा, उसकी आवाज़ नहीं सुनी, मगर मुझे अब भी लगता है वो किसी पल दरवाज़ा खोलकर मेरे सामने आ खड़ा होगा। वो कैसे मर सकता है? मैंने उसे कैसे मरने दिया? वो मेरा भाई था ज़ोया, मेरा भाई था। अज़लान की आंखों से आंसू निकलकर उसकी कनपट्टी पर बह रहे थे। मगर वो ज़ोया थी, आयशा नहीं, जो अपने अल्फाज से उसका दिल हल्का कर देती। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं अज़लान। उसके भूरे बाल माथे से हटा रही थी। ये हमारी किस्मत थी, हमें इसे कबूल करना होगा। वह मध्यम आवाज़ में कह रही थी। हमें से कोई भी अब इसका कसूरवार नहीं। कसूरवार वो लोग हैं जिन्होंने इसे हमसे छीना है। वो वहीं उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। वो हैं असल मुजरिम। मैं उनके मुजरिमों का बोझ तुम्हारे कंधों पर नहीं डालने दूंगी। मैं उनके जुर्मों का बोझ तुम्हारे कंधों पर नहीं डालने दूंगी। सुना तुमने, तुम्हारा कल्ब मुर्दा नहीं। मैं इन सबकी जिंदगियां जहन्नुम बना दूंगा। एक एक को हिसाब देना होगा। इस वक्त वो किस कदर तकलीफ से गुजर रहा था, सिर्फ वही जानता था। ज़ोया की आंखों से आंसू निकलकर अज़लान के चेहरे पर गिर रहे थे। तुम्हारा कल्ब मुर्दा नहीं है अज़लान। उसकी आवाज़ सरगोशी की मानिंद थी। मैं उनकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगा। उसने ज़ोया का हाथ अपने हाथ में ले लिया था। तुम्हारा कल्ब मुर्दा नहीं, वो मौत की भीख मांगेंगे। तुम्हारा कल्ब मुर्दा नहीं। कमरे की दीवारें उदासी से ये मंजर देख रही थीं। बाहर रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। स्याही हर शय पर काबिज होकर अपने पंख फैला रही थी। बाब नंबर 10। अगली सुबह इस्लामाबाद शहर पर एक रोशन सूरज तुलू हुआ था। हर शय निखरी निखरी लगती थी। आज का दिन जहाँ बहुत से लोगों के लिए खुशगवार था, वहीं कई लोगों के लिए बुरी खबर लाया था। जैसा कि बख्तावर, वो अपने ऑफिस में खड़ा बुरी तरह हैदर पर चीख रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? वो हमदानी हमारे साथ डील कैसे कैंसिल कर सकता है? जानते भी हो उससे हमारा कितना नुकसान होगा। वो पेंडुलम की तरह दाएं बाएं चक्कर काट रहा था। हमदानी के साथ उसने बहुत बड़ी डील फाइनल की थी, मगर आज जब माल की सप्लाई का वक्त आया तो हमदानी ने ऐन वक्त पर डील कैंसिल कर दी। मैंने वजह पूछी थी, उसका कहना है कि उसे किसी और कंपनी की तरफ से ऑफर मिल गई है। वो लोग हमसे डबल रेट पर उससे माल खरीदने को तैयार हैं। हैदर की बात पर उसके अब्रो ताजुब में इकट्ठे हुए। ऐसा कौन था वो जानते बूझते भी माल डबल रेट पर खरीद रहा था? इन दोनों को वहीं छोड़कर अब हम इस सफ़ेद महल का रुख करते हैं, जहाँ के मकीन इस वक्त नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे। सरबराही कुर्सी पर अब्बास खान, उनके दाएं जानिब फजीला और बाएं जानिब अज़लान बैठा था। उसकी अकब वाली कुर्सी पर ज़ोया और उसके साथ खदीजा बैठी थीं। फजीला बेगम ज़ोया से कुछ कह रही थीं और जवाबन सब मुस्कुराए थे। दफतन मेज़ पर धरा अज़लान का फ़ोन थरथराया। उसने चाय का कप नीचे रखकर फ़ोन उठा लिया। काम हो गया है, हमदानी हमें माल देने को तैयार है। उमैर की तरफ से मैसेज आया था। अज़लान के चेहरे पर तलसी मुस्कुराहट उभरी। ये रात वाले अज़लान से बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। ऐसा लग रहा था वो टूटा बिखरा इंसान कोई और था। उसने मास की चैट खोलकर मैसेज टाइप किया। अगर अपने कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त हमें दे दें तो नवाजिश होगी। चंद ही सेकंड बाद मास का जवाब स्क्रीन पर उभरा। पहले प्लीज़ कहो। साथ एक मस्कीन सूरत वाला इमोजी भेजा। दफ़ा हो रॉजर बॉस। अब की बार सैल्यूट इमोजी आया था। अज़लान ने सर झटकते फ़ोन वापस रख दिया। ठीक आधे घंटे बाद माज और उमैर अज़लान के साथ उसकी स्टडी में बैठे थे।
وہاں ایک دیوار پر مختلف قسم کی کتابیں رکھی تھیں۔ دوسری دیوار پر ایک بڑا سا بورڈ لگا تھا جس پر مختلف تصاویر اور نام لکھے تھے، ساتھ ہی سرخ ڈوریوں سے ان کے اوپر جال سا بنایا گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں 2 صوفے رکھے تھے، ایک پر اذلان اور سامنے والے پر معاذ اور عمیر بیٹھے تھے۔ میں نے فوٹیج تمہیں فارورڈ کر دی ہے، عمیر نے فون پر کچھ ٹائپ کرتے بتایا۔ اذلان نے سر ہلاتے گود میں رکھا لیپ ٹاپ کھولا۔ اسی پر دروازہ کھلا تھا۔ زویا اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کافی کے 3 بھاپ اڑاتے مگ رکھے تھے۔ ہاں، تمہارے ہاتھ کی کافی پیے کتنے دن ہو گئے تھے زویا؟ عمیر تو خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ زویا نے مسکراتے اسے اور معاذ کو کافی تھمائی۔ اذلان کا مگ لیے اس کے عقب میں آ کر بیٹھ گئی۔ لیپ ٹاپ پر چلتی فوٹیج دیکھ کر لہجے بھر کو اس کا سانس تھم گیا تھا۔ وہ اسے پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ یہ فوٹیج اذلان اور آصف کے ایکسیڈنٹ والی رات کی تھی جس میں سڑک پر ان کی الٹی ہوئی گاڑی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر گاڑی میں سے رینگ کر نکلتا آصف دکھائی دیا۔ اذلان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اگلے ہی لمحے اسکرین بلینک ہو گئی۔ اذلان نے لب بھیجے اسکرین کو دیکھا۔ زویا نے اسے دھیرے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، یوں جیسے سہارا دے رہی ہو۔ باقی کی فوٹیج کہاں ہے؟ ایک پرانی بلڈنگ کے کیمرے میں یہ سب ریکارڈ ہوا تھا، عمیر نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بتایا۔ معاذ اور زویا خاموش تھے۔ وہ یہ سب پہلے بھی سن چکے تھے۔ ہم نے فوٹیج دیکھی تو وہ بس یہیں تک تھی، شاید کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے باقی سب ریکارڈ نہیں ہو پایا۔ اذلان نے سر ہلایا، اسے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ تم لوگوں کو واقعی لگتا ہے کہ یہ کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا؟ اس نے ابرو اچکاتے پوچھا۔ نہیں، معاذ اس سب میں پہلی بار بولا تھا۔ پہلے ہم نے یہی سمجھا تھا مگر اب ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ پر سیدھا ہوا۔ ویڈیو وہیں سے ہی کیوں غائب ہے جہاں تم گاڑی سے باہر نکلتے ہو اور وہ لڑکے تمہیں ریسکیو کرتے ہیں؟ یعنی کسی نے وہ ویڈیو جان بوجھ کر غائب کی ہے۔ زویا نے ان تینوں کو دیکھا۔ اذلان نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ عمیر نے گردن کھجائی۔ وہ جو کوئی بھی ہے شاید چاہتا ہے کہ میرے زندہ ہونے کی خبر کسی کو نہ ہو۔ اذلان کی سوچ بالکل درست سمت میں گئی تھی۔ کتنا ذہین تھا نا وہ۔ تو اس میں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ عمیر کے پلے ابھی بھی کوئی بات نہیں پڑی تھی۔ ہو سکتا ہے، زویا کچھ کہنے لگی پھر خاموش ہو گئی۔ شاید جیسا وہ سوچ رہی ہے ایسا نہ ہو۔ اذلان نے اس کا ہاتھ دبایا جیسے اسے بولنے کا حوصلہ دے رہا ہو۔ زویا نے جھجکتے ہوئے اپنا خیال ظاہر کیا۔ ہو سکتا ہے جو بھی کوئی ہے چاہتا ہو کہ اذلان زندہ ہے، کیونکہ اگر بختاور کو اس کے زندہ ہونے کی خبر ہو جاتی تو وہ اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، معاذ نے اسے سراہا۔ مطلب کہ اس کا مقصد اذلان کو زندہ رکھنا تھا۔ عمیر کو اب سمجھ میں آیا۔ اگر یہ واقعی کسی شخص کا کام ہے تو میں اسے ہر حال میں ڈھونڈ نکالوں گا۔ اذلان نے اس سب سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ زویا نے سر ہلایا، پھر ہاتھ میں پکڑے مگ پر نظر پڑی جس میں موجود کافی اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ یہ کافی تو ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ سر پر ہاتھ مارتے اٹھی۔ میں تمہارے لیے نئی کافی بنا لاتی ہوں۔ آپ دونوں میں سے کسی کو اور کافی چاہیے؟ وہ معاذ اور عمیر کی جانب مڑی۔ ان کے خالی مگ اب ٹیبل پر پڑے تھے۔ نو تھینکس، معاذ ہلکا سا مسکرایا۔ ضرور ضرور، کافی بھی بھلا منع کرنے والی چیز ہے۔ عمیر تو جیسے اس کی پیشکش کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ زویا مسکرائی، پھر تینوں مگ اٹھائے باہر چلی گئی۔ گھر میں کافی نہیں ملتی کیا جو میری بیوی کے سر پر ناچنے لگتے ہو؟ اذلان نے لیپ ٹاپ بند کرتے کہا جانے والی نظروں سے عمیر کو دیکھا۔ ملتی ہے نا، پر وہ میرے اپنے ہاتھوں سے بنی ہوتی ہے، وہ اتنی ذائقے دار نہیں ہوتی۔ عمیر نے ذائقے کو کچھ زیادہ ہی کھینچ ڈالا تھا۔ ویسے اذلان، سب کو پتہ کیسے چلے گا کہ تم زندہ ہو؟ پریس کانفرنس بلواؤ گے؟ معاذ کو کل سے یہی فکر ستا رہی تھی۔ سوچا تو یہی ہے، اذلان نے بتایا۔ عمیر ہاتھ میں فون لیے اس پر کچھ دیکھ رہا تھا جب یکدم اپنی جگہ پر اچھلا۔ اوہ، معاذ اور اذلان نے آنکھیں سکیڑی۔ عمیر نے چہرے پر کسیانی مسکراہٹ لیے اذلان کو دیکھا۔ کیا؟ اس کی اس مسکراہٹ کو وہ سب پہچانتے تھے۔ یہ مسکراہٹ صرف تبھی اس کے چہرے پر آتی جب 3 دن بعد مسز بخاری نے گھر پر پارٹی رکھی ہے۔ عمیر نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ اذلان کراہا، جبکہ معاذ نے ہنسی روکنے کے لیے کھانسی کا سہارا لیا۔ وہ تینوں مسز بخاری کی اذلان سے آبسیشن سے بخوبی واقف تھے۔ راحیل بخاری، اذلان کے بزنس پارٹنر کے گھر پر جب بھی کوئی پارٹی وغیرہ ہوتی تو مسز بخاری بقول عمیر کے سب سے پہلا انویٹیشن اذلان کو بھیجتی تھیں۔ یاد ہے عمیر، جب ایک دفعہ اذلان ان کی پارٹی میں نہیں گیا تھا؟ معاذ نے معنی خیز نظروں سے عمیر کو دیکھا۔ ہاں یاد ہے، تب اگلے ہی دن وہ میڈم اس کے آفس پہنچ گئی تھیں کہ بتاؤ بھائی پارٹی میں کیوں نہیں آئے۔ وہ دونوں
وہ سب یاد کرتے محظوظ ہو رہے تھے۔ اذلان نے گہرا سانس لیا۔ اسے یاد تھا جب وہ اس کے آفس آئی تھی، اس کے بعد سے وہ اس ضبط سے بچنے کے لیے ہمیشہ ان کی ہر پارٹی میں جاتا تاکہ پھر سے کہیں وہ اس کے آفس نہ پہنچ جائیں۔ مجھے تو یقین ہے مسز کلثوم بخاری کو تم پر کرش ہے، معاذ نے نتیجہ اخذ کیا۔ آہستہ بولو، میری بیوی نے سن لیا تو ہم تینوں کے ساتھ ساتھ مسز بخاری کو بھی اوپر کا راستہ دکھا دے گی۔ اذلان نے بند دروازے کو دیکھتے آہستہ سے کہا۔ اوہ ہو، عمیر کے ہاتھ ایک اور بات لگ گئی تھی۔ تو اذلان عباس بیوی سے ڈرتا ہے؟ تو تم نہیں ڈرتے کیا؟ اذلان نے سینے پر بازو باندھے سوال کیا۔ معاذ خاموش تماشائی بنا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اب یہ اس بات پر بھی بحث کریں گے؟ میں کیوں ڈروں گا؟ اس نے گردن اکڑائی تھی۔ بیویوں سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ انہیں ڈرا کر۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر سونیا کا نام دیکھ کر ہی یکدم اپنی جگہ پر سیدھا ہوا، ہونٹوں پر انگلی رکھ کے ان دونوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ نہیں، کہیں بیٹھا نہیں ہوں، راستے میں ہی ہوں۔ تم تو جانتی ہو اس ٹائم ٹریفک کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ اس نے کہتے ہی کال کاٹ دی تھی۔ پھر ان دونوں پر نظر پڑی، وہ یکدم ہنس پڑے تھے۔ لعنت ہو تم لوگوں پر، ایک لاچار آدمی پر ہنس رہے ہو۔ عمیر نے تیز نظروں سے انہیں گھورا۔ بیویوں سے ڈرتے نہیں ہیں، انہیں ڈرا کر رکھا جاتا ہے۔ وہ اسے اس کی باتیں لوٹا رہے تھے۔ ہاں تو بیوی سے تو تم سبھی ڈرتے ہو، میں نے کون سا کوئی انوکھا کام کیا ہے؟ وہ موبائل جیب میں ڈالا دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ادھر وہ دونوں اب اپنی اپنی ہنسی پر قابو پا چکے تھے۔ عمیر باہر آیا تو سامنے سے زویا کافی کے 2 مگ اٹھائے چلی آ رہی تھی۔ ارے عمیر، تم جا رہے ہو؟ کافی تو پیتے جاؤ۔ نہیں زویا، ابھی ایک امپورٹنٹ کام سے جا رہا ہوں، پھر کبھی صحیح، وہ عجلت میں کہتا آگے بڑھنے لگا، پھر رک گیا۔ اور ہاں، اس نے زویا کو مخاطب کیا، پھر ایک نظر بند دروازے کو دیکھا۔ یہ جو اذلان ہے نا، یہ مجھے اور معاذ کو کہہ رہا تھا کہ بیویوں کو ڈرا کر رکھنا چاہیے۔ وہ رازدارانہ انداز میں اسے بتا رہا تھا۔ آگے بڑھ گیا۔ زویا کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس کے پلے کچھ نہیں پڑا تھا۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی اسٹڈی کی جانب چلی گئی۔ اگلے دن صبح 9 بجے کے قریب عالی شان آفس کی عمارت میں وہ مائک کے سامنے بیٹھا رپورٹرز کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ گرے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہال پیچھے کی جانب سیٹ کیے، وہ ہمیشہ کی طرح جاذب نظر لگ رہا تھا۔ کیمروں کی فلیش سیدھی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ نیلی آنکھیں سمے مزید روشن لگ رہی تھی۔ گزرے 6 ماہ میں وہ کہاں، کیوں، کیسے تھا، وہ ان سب کو بتا رہا تھا۔ اس کی بھاری گمبھیر آواز سارے میں گونج رہی تھی۔ وہ بولتا تو آس پاس ہر نفس اسے سننے کے لیے دم ساتھ لیتا۔ زویا لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی پر لائیو چلتے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دم سادے بیٹھی اذلان کے چہرے پر نظر جمائے ہوئی تھی۔ اذلان خاموش ہوا تو رپورٹرز نے دڑا دڑ سوالات پوچھنے شروع کر دیے تھے۔ ہر طرف ایک عجیب سا شور پھیلا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش رہنے کو کہا، پھر سامنے بیٹھے ایک نوجوان کی جانب اشارہ کیا۔ تم بولو، اس نے کہا تو سب کی گردنیں اس لڑکے کی جانب مڑی۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے ساتھ جو بھی ہوا یہ حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی سازش ہے؟ یا اس کے پیچھے کوئی سازش تھی؟ سب نے دوبارہ سے گردنیں اذلان کی جانب موڑتی تھیں۔ بختاور اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت غصے سے سرخ اور مٹھیاں سختی سے بچھی ہوئی تھیں۔ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ اذلان نے کندھے اچکائے۔ اگر یہ کسی کی سازش ہوتی تو مجھے بھی وہیں مار کر ہی جاتا۔ اب کوئی اتنا بیوقوف تو نہ ہوگا جو آصف کو مار کر مجھے زندہ رکھے۔ اس کے الفاظ میں چھپی دھمکی پر وہاں بہت سی نظروں کے تبادلے ہوئے تھے۔ زویا کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ اسے کل کے دن ہونے والی گفتگو یاد آئی تھی۔ وہ معاذ اور اذلان کے ساتھ اسٹڈی میں بیٹھی تھی جہاں وہ اگلے دن ہونے والی پریس کانفرنس کے متعلق بات کر رہے تھے۔ ایک منٹ، تم یہ کیوں کہو گے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا؟ تم تو سچ بتا سکتے ہو۔ زویا کو اس کا پلان سمجھ نہیں آیا۔ اب میں وہاں سب کے سامنے کہوں کہ یہ سب بختاور نے کروایا تھا، اور جب وہ مجھ سے ثبوت مانگیں گے تب میں کیا کروں گا؟ اذلان نے ایبرو اچکایا۔ زویا کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ میں یہ سب صرف لوگوں کا دھیان مجھ سے اور بختاور سے ہٹانے کو کہوں گا۔ ہمیں اگر بختاور سے بدلہ لینا ہے تو پہلے آس پاس پھیلی چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا۔ اگر سب کو پتہ چل گیا کہ اس کے پیچھے بختاور کا ہاتھ تھا تو ایسے میں کسی کی نظر ہم پر ہوگی، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ لوگ وہی دیکھتے ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم انہیں ان کی مرضی کی چیزیں دکھائیں۔
پر تم اتنے شور کیسے ہو کہ رپورٹرز تم سے یہ سوال پوچھیں گے؟ جب رپورٹرز ہمارے ہوں گے تو سوال بھی ہماری مرضی کے ہوں گے زویا۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا اور ماس کو۔ مطلب وہ سارے رپورٹرز تم لوگوں کے ہوں گے؟ نہیں، اب کی بار ماس نے جواب دیا۔ سارے نہیں، بس 4-5 رپورٹرز ہمارے ہوں گے۔ اذلان ان سب کو بولنے کا موقع دے گا۔ اس طرح ہم لوگوں تک وہی بات پہنچائیں گے جو ہم انہیں بتانا چاہیں گے۔ گریٹ، وہ بے ساختہ بولی تھی۔ I think it's enough for today۔ اذلان کی آواز اسے خیالوں سے باہر لے آئی تھی۔ رپورٹرز اسے اٹھتا دیکھ کر ایک سوال اور کرتے رہ گئے تھے، مگر وہ ان سب کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ ادھر بختاور عثمان کا دل بری طرح سے آگ میں جھلس رہا تھا، آنکھوں میں چنگاریاں سی بھر آئی تھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم زندہ کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ چنگھاڑتے ہوئے کھڑا ہوا۔ تم واپس نہیں آ سکتے، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اسے پھر سے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا تھا۔ اس نے کمرے میں آس پاس نظر دوڑائی، پھر ٹیبل پر رکھا ایک شو پیس اٹھا کر ٹی وی میں دے مارا۔ سناکے کے ساتھ شیشے کے ٹکڑے فرش پر بکھرے تھے۔ میں تمہیں مار ڈالوں گا، تم واپس نہیں آ سکتے۔ بالوں کو غصے سے مٹھیوں میں جکڑے وہ فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ فرعون کو ایک بار پھر اپنی سلطنت ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اذلان کو اسی شام مسز کلثوم بخاری کی جانب سے پارٹی میں انویٹیشن موصول ہوئی، جسے اس نے خوشی خوشی قبول کیا تھا، اور چارہ بھی کیا تھا۔ آج پارٹی کا دن بھی آن پہنچا۔ اس نے زویا کو آفس سے ہی کال کر کے تیار ہونے کا کہا تھا۔ مگر جانا کہاں ہے؟ زویا نے پوچھا۔ ایک بزنس پارٹنر کے گھر پر پارٹی ہے، وہاں جانا ہے، اذلان نے گہرا سانس بھرتے بتایا۔ اگر جو اس کی بیوی کو مسز بخاری کے بارے میں علم ہو جاتا۔ ابھی بھی وہ سنگھار میز کے سامنے کھڑی کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس پہن رہی تھی۔ اذلان سیاہ ٹکس میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے پیچھے کیے، دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا اسے تیار ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اور کتنی دیر ہے زویا؟ اس نے کلائی موڑ کر گھڑی پر وقت دیکھتے پوچھا۔ صبر کر لو اذلان، 2 منٹ کھڑے رہنے سے کون سا تھک جاؤ گے تم؟ وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ تو ساری زندگی بھی اس طرح ایک جگہ کھڑا رہ کر اسے دیکھ سکتا تھا، بنا رکے، بنا تھکے۔ اس کی تیاری مکمل ہوئی تو خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھا۔ لیمن کلر کے اورگنزا کے ہلکے ایمبرائڈری والے سوٹ میں ملبوس، بالوں کے درمیان سے مانگ نکالے، انہیں کھلا چھوڑ رکھا تھا، چہرے پر ہلکا میک اپ اور پیروں میں اونچی ہیلز پہنے، وہ آج واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چلیں، وہ سامنے آ گئی، وہ جناب سے دیکھ رہا۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ سیدھا ہوا۔ زویا کا پہلے چہرہ سرخ ہوا، پھر کان اور پھر گردن تک سرخ ہو گئی، اور اس لمحے اذلان عباس کے لیے وہ دنیا کا خوبصورت ترین منظر تھا۔ ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ زویا نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائیں اور باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اذلان نے مسکراہٹ دبائی۔ چلو اسی بہانے اسے پتہ تو چلا کہ وہ لیٹ ہو رہے تھے۔ پارٹی کا اہتمام بخاری ہاؤس کے لان میں کیا گیا تھا۔ آسمان نے سیاہی کی چادر اوڑھ رکھی تھی، چاند آج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ اذلان کے عقب میں کھڑی آس پاس دیکھ رہی تھی۔ وہاں اور بھی بہت سے مرد اور خواتین دکھائی دے رہی تھیں۔ کچھ لوگ ٹولیوں کی صورت کھڑے آپس میں باتوں میں مشغول تھے، اور کچھ ہاتھ میں ڈرنکس پکڑے یہاں وہاں ٹہل رہے تھے۔ لان کے وسط میں ایک بڑی سی میز رکھی تھی، جس کے گرد تقریباً 50 کرسیاں ہوں گی۔ بیک گراؤنڈ میں چلتے ہلکے میوزک نے ماحول کو خوشگوار بنا رکھا تھا۔ بہت سے لوگ بار بار نظر اٹھا کر اس کے سامنے کھڑے اذلان کو بھی دیکھ لیتے، جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ زویا نے مدھم لہجے میں پوچھا تھا۔ ایسا ہے، اس نے الٹا سوال کیا۔ نظریں ابھی سے سامنے تھیں۔ زویا نے گہرا سانس لیا، پھر اسے خیال آیا وہ باہر کی دنیا کے لیے ایسا ہی تھا، بیزار سا، مگر وہ اس کی اصل سے واقف تھی۔ تم پارٹی کو چھوڑ کر اسے دیکھتی رہو گی تو بیچاری مسز بخاری کے سارے پیسے تو ویسٹ ہو جائیں گے۔ اسے اپنے عقب سے ماس کی آواز سنائی دی تو وہ یکدم چونک پڑی۔ پھر احساس ہوا کہ وہ اپنے خیالوں میں اس قدر مگن تھی کہ کب سے اذلان کے چہرے سے نظر نہ ہٹ رہی تھی۔ اس نے کھنکارتے ہوئے چہرہ ماس کی جانب مڑا۔ گرے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں ڈرنک پکڑے وہ سامنے کسی کو دیکھ رہا تھا۔ تم کب آئے؟ جب تم اپنے شوہر کے نقش و نگار پر غور کرنے میں مگن تھی۔ زویا نے اسے گھور کر دیکھا، پھر جواب دینے کے بجائے سامنے دیکھنے لگی۔ وہاں سامنے فیروزی رنگ کی ساڑی میں ملبوس ایک اسمارٹ سی خاتون، جس کی عمر 35 سے 40 کے درمیان ہوگی، باری باری سب مہمانوں کے پاس جا کر ان سے سلام دعا کر رہی تھیں۔ وہ یقیناً میزبان تھیں۔ پھر زویا کو اس لمحے جو بات بری لگی تھی وہ یہ کہ وہ خاتون ہر مہمان مرد کے سامنے جا کر اپنا ہاتھ آگے کرتی، جسے وہ مرد مسکراتے پکڑتا اور پھر اس کے ہاتھ کے پشت پر بوسہ دیتا۔
یہ عورت کون ہے؟ زویا کے انداز میں ناگواری تھی۔ معاذ اور ازلان نے آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا۔ معاذ کی آنکھوں میں شرارت کی چمک ابھری۔ ازلان نے آنکھیں دکھائیں جیسے کہہ رہا ہو اپنا منہ بند رکھو۔ ازلان سے پوچھو نا۔ معاذ نے بندوق اس کے کندھوں پر رکھی۔ زویا نے سوالیہ نگاہوں سے ازلان کو دیکھا۔ یہ کلثوم بخاری ہیں، راحیل بخاری کی وائف۔ ازلان نے مختصر سا جواب دیا۔ معاذ نے مسکراہٹ دبائی۔ ازلان نے تمہیں تو میں دیکھ لوں گا والی نظروں سے اسے دیکھا۔ زویا ان دونوں سے بے نیاز سامنے سے آتی کلثوم بخاری کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ سجائے ان کی نہیں بلکہ ازلان کی جانب آ رہی تھی۔ زویا ایک دم اپنی جگہ پر سیدھی ہوئی۔ ازلان سپاٹ چہرہ لیے سامنے دیکھتا رہا۔ کیسے ہو ازلان؟ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے، کلثوم دل کر انداز میں کہتی ازلان کے سامنے آ کر رکی، پھر اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ زویا نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر ازلان کو۔ کیا اب وہ بھی باقیوں کی طرح اس کا ہاتھ چومنے والا تھا؟ کسی پر حد سے زیادہ یقین بھی کبھی کبھار گھاٹے میں ڈال دیتا ہے مسز بخاری۔ ازلان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کا انگوٹھے اور 2 انگلیوں سے پکڑا اور پھر چھوڑ دیا۔ کلثوم کے چہرے پر سایہ سا آ کر لہرایا۔ زویا کے دل کو ٹھنڈک ملی۔ اوہ سویٹی، وہ زویا کی جانب مڑی۔ تم بھی یہاں ہو؟ سوری میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ اس نے زویا کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ کوئی بات نہیں، آپ فی الحال بہت بزی ہیں، میں سمجھ سکتی ہوں آنٹی۔ اس نے آخری لفظ پر زور دیا۔ معاذ کو جو اس کا گھونٹ بھرتے اچھو لگا تھا۔ کلثوم نے تیز نظروں سے اس لڑکی کا جائزہ لیا۔ وہ دکھنے میں معصوم لگتی تھی، مگر اس کی آنکھیں وہ آنکھیں ایسی تھی جیسے سامنے کھڑے شخص کو کسی بات کا خوف دلا رہی ہوں۔ کم آن، کلثوم نے ہنستے ہوئے ہاتھ جھلایا۔ تو مجھے کلثوم بھی کہہ کر بلا سکتی ہو۔ سوری، مگر میں نے بچپن سے اپنے بزرگوں کا احترام کرنا سیکھا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اور میری ماں نے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ میں بزرگوں کو ان کے ناموں سے پکاروں۔ سو سوری آنٹی۔ آخر میں معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ کلثوم کا چہرہ غصے سے تلملا اٹھا۔ زویا نے اس کی شہرک پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ لب بھیجے تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے پلٹ گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا عورتوں کو آنٹی لفظ اتنا برا لگتا ہے۔ معاذ نے سر جھٹکا۔ ازلان اس سب میں پہلی دفعہ دل سے مسکرایا تھا۔ کس جگہ کیا جواب دینا ہے؟ اس کی بیوی اس معاملے میں تو بہت عقل مند تھی۔ زویا کی دیکھی نظروں نے دور تک کلثوم بخاری کا پیچھا کیا۔ وہ عورت تھی، دوسری عورت کی نظروں کو بخوبی پہچانتی تھی، اور جس طرح وہ ازلان کو دیکھ رہی تھی اس کے ارادے بھانپتے ہوئے زویا کو ایک لمحہ نہیں لگا۔ ازلان نے اس کے کچھ بھی کہنے کو لب کھولے، اگلے ہی لمحے اس کا فون بجنے لگا۔ وہ کال سننے ذرا فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ مہرین کو ہی لے آتے۔ زویا نے ماحول میں پھیلی ٹینشن کو کم کرنا چاہا۔ تم تو جانتی ہو اسے پارٹیز وغیرہ میں آنا پسند نہیں، پر اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم بھی آنے والی ہو تو میں اسے لے آتا۔ معاذ نے جوس کا گھونٹ بھرا تھا۔ دور کھڑے ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ ایک بات پوچھوں معاذ؟ جیسے میں منع کروں گا اور تم پوچھو گی نہیں۔ تمہیں مہرو سے محبت کب ہوئی تھی؟ اس کے سوال پر وہ پورا کا پورا اس کی جانب گھوما۔ شاید وہ اسے اس بات پر تنگ کرنے والی تھی، مگر نہیں، وہ بہت سنجیدہ لگ رہی تھی۔ ویٹر ان تک پہنچ چکا تھا۔ معاذ نے خالی گلاس ٹرے پر رکھا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دوبارہ زویا کی جانب مڑا۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، اس نے اعتراف کیا، تو کیا تمہارے آس پاس کوئی گھنٹیاں بجی تھیں اور تمہیں پتہ چلا کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی؟ وہ جانے کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ معاذ نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ یہ سب صرف فلموں میں ہوتا ہے زویا، کسی کو دیکھتے ہی کانوں میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ریئل لائف میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں بس آپ کا دل گواہی دیتا ہے، اور جب دل گواہی دے تو باقی سب بے معنی ہو جاتا ہے۔ زویا کی نظر سامنے کو پڑی جہاں سے وہ آ رہا تھا۔ اس کا دل بھی تو ہمیشہ سے اس کی محبت کی گواہی دیتا تھا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی محبت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ازلان اسی کی طرف آ رہا تھا جب راستے میں کسی آدمی نے اسے روک لیا تھا۔ ایک بات کہوں زویا؟ جیسے میں منع کروں گی اور تم کہو گے نہیں۔ اس نے معاذ کو واپس اس کی بات لوٹائی تو وہ مسکرا دیا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔